السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ آپ کو پتہ ہی ہے، اور اس وقت ایک یہی ایشو ہے کیونکہ وہ معاملہ جو ہے بننے کے بجائے یعنی سلجھنے کے بجائے اور زیادہ الجھ رہا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جو بھی اس کے پیچھے جو سازشی عناصر ہیں کہیں نہ کہیں مطلب جو پلان جنہوں نے کیا تھا انہی کے گرد کوئی ذمہ داری ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی، یا دوسرے الفاظ میں اس حوالے سے تفتیش کرنے کی۔ مطلب یوں آپ کہہ لیں کہ تفتیش کاروں کا جو ڈومین ہے اسی ڈومین کے اندر سے ہی کہیں سے یہ کانسپریسی ہوئی ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ معاملہ جو ہے بگڑنے جا رہا ہے، بلکہ اس کے اندر کوئی سدھار نظر نہیں آ رہا۔ اور یہاں میں یہ بات کہنے میں جو میرے پاس معلومات ہیں یا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ شاید عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے حقیقی جو بھی مطلب جو کہتے ہیں نا کہ ماسٹر مائنڈ یا پلانر یا جس نے بھی یہ وہ کیا ہے، مطلب ایک پلان جس نے بنایا ہے، شاید وہ ہو سکتا ہے کبھی وہ کوئی واضح طور پر سامنے نہ آ سکے۔ ہو سکتا ہے کوئی ڈھکی چھپی جسے کہتے ہیں نا کہ غیر واضح سے مبہم سے کوئی ایک تصویر اگر آ جائے گی، لیکن وہ شخص یا وہ عناصر یا عنصر جو بھی آپ جیسے سمجھ لیں، جو بھی وہ ایک صحیح معنوں میں وہ اس کی کبھی کوئی اس طرح کی وضاحت نہیں ہوگی کہ جو حقیقی جو پلانر ہے اس کو پکڑا جائے یا اس پر ہاتھ ڈالا جائے۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے جو میں نے آج آپ کو بتا دی ہے۔ اچھا، اسی دوران ایک افسوسناک واقعہ اعظم سواتی صاحب کا ہوا، انتہائی افسوسناک، انتہائی اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ بہت دکھ کی بات ہے۔ ایک سینئر سٹیزن، مطلب عمر کا بھی اس پہ کوئی نہیں رکھا گیا تقاضا کہ وہ اس کی عمر کو دیکھا جائے، اور اس کی عمر کو اور اس کی جو بھی اس کا ایک رتبہ ہے سینٹ کا، کچھ بھی نہیں دیکھا گیا، اور اس کو ایک رسوا کرنے کی جو ایک انتہائی گھٹیا سازش بنائی گئی ہے وہ بڑی قابل مذمت ہے۔ میں اس کو کسی بھی اس کی میں طور پہ کوئی جسٹیفیکیشن میرے پاس نہیں ہے، یا نہ کسی کے پاس ہوگی اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا ایک وقار ہوتا ہے، انسان کو جب اس کے وقار یا اس کے سٹیٹس سے گرا کر جب انسان کی توہین کی جاتی ہے تو پھر وہ عمل شیطانی کہلاتا ہے، اور عمل شیطانی کی کہیں بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے وہ مطلب انہوں نے اظہار کیا اور جس طریقے سے وہ رو رہے تھے، آپ یقین کریں کہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ لیکن اسی دوران میں نے پھر اپنے طور پر جو معلومات کی، جو مجھے ابھی تک معلومات ہوئی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس تمام صورتحال کے اندر براہ راست ISI کا تو کوئی تعلق مجھے نہیں نظر آ رہا۔ یہ میرا ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید مائٹ بھی لیکن جہاں تک میری پہنچ ہے، لیکن اس کے اندر ایک تحقیقاتی ایجنسی کا مجھے شک ہے، اور وہاں سے کچھ مجھے تھوڑے سے ملے بھی ہیں، کیونکہ انہی کے پاس بہت زیادہ اس چیز کی معلومات بھی تھیں، اور ایک جو مجھے وہاں سے دو چار کچھ معلومات ملی، اس کو جو کہتے ہیں نا کہ کہیں سے کوئی تقویت پہنچتی ہے، اس الزام کو تقویت جو پہنچتی ہے وہ اس حوالے سے پہنچتی ہے کہ FIA نے بڑی تیزی سے کہا کہ ہم نے 5 گھنٹے کے اندر اس کا فرانسک کروا لیا، اور وہ باہر سے ہو گیا۔ اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے فرانسک؟ تو مجھے تو سمجھ سے میری باہر ہے۔ تو FIA کا یہ کہنا کہ جناب یہ فرانسک ہم نے اس کی کرا لی اور یہ حقیقی نہیں ہے اور یہ ٹوٹے جوڑ کے بنائی گئی ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا جو بھی ہے، تو ان کا یہ کہنا جو ہے نا بنیادی طور پر یہ ان کی تمام پوزیشن کو مشکوک کرتا ہے۔ لیکن بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ جو حکومت کا کام ہے، اس میں سنا ہے کہ کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، جانا چاہیے کورٹ میں۔ اگر کورٹ اپنے طور پہ کوئی فرانسک کرواتی ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ISI کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہماری ایجنسی ہیں، تحقیقاتی ایجنسیاں جو کام کرتی ہیں، ان کا تعلق ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت بھی اس FIA کے ساتھ بہت زیادہ
قریب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بڑے زیادہ ریلیف، مسلسل ریلیف دیے جا رہے ہیں FI کی طرف سے. آپ کو پتہ ہے سارے ابھی جتنے ریلیف نواز خاندان کو، شریف فیملی کو جو مل رہے ہیں اور جو بھی معاملات ہو رہے ہیں وہ سب FI کی طرف سے ہی ہو رہے ہیں، اور FI کے افسران کو نکالا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلے بھی جب جو کچھ ہوتا رہا ہے تو مجھے اب اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو ساری خبریں پتہ ہیں. بہرحال یہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک سیاسی جماعت اور ایک ایجنسی کی ملی بھگت کا نتیجہ ہو سکتا ہے، لیکن انتہائی قابل مذمت. اچھا، کل کی میں DG جو ہے ISPR کا ایک جو تھا پریس ریلیز، اس پہ اصل میں میرا تو کل ویلاگ ہو گیا تھا 8 بجے رات کو پاکستانی وقت کے مطابق. آج بھی اس وقت پاکستانی وقت کو 8 بج رہے ہوں گے، میں اسی ٹائم پہ کرتا ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں نے میری ویلاگ کے بعد وہ آیا تھا تو کچھ لوگوں نے پوچھا، تو دیکھیے اس پہ میرا تو بھائی سیدھا سا رد عمل یہ ہے کہ DG ISPR نے جو یہ پریس ریلیز دی ہے نا، اس کو دینے کی ضرورت نہیں تھی. میری اپنی ایک سوچ ہے، مائٹ بھی آپ ہو سکتا ہے کوئی متفق نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پریس ریلیز سے ان کا ایک جو ہے نا غلط میسیج عوام کو گیا، بالکل اسی طرح غلط میسیج جو کہ DG ISPR اور DG ISI نے آ کر ایک پریس کانفرنس کی تھی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا غلط میسیج جائے گا، تو یہ اس پریس ریلیز کا بھی غلط میسیج گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ اس سے قبل جب منظور پشتین نے کہا تھا، جو محسن داوڑ نے کہا، جو مریم نواز نے کہا، اور بہت سارے لوگ جو کہتے رہے ہیں فوج کے حوالے سے نام لے کر، اور ایون کہ ان کے خلاف نعرے لگائے گئے، اور جو بھی اسٹل ابھی تک کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر تو کبھی بھی DG ISPR کی کوئی پریس ریلیز نہیں آئی، نہ انہوں نے یہ حکومت سے کہا کسی سے کہ آپ اس کی تحقیقات کریں. تو پھر عمران خان کے حوالے سے کیوں؟ اول تو یہ اس پہ ان کا پریس ریلیز آنا نہیں چاہیے تھا. اگر آ گیا تھا تو پھر وہ یوں کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی، عمران خان صاحب نے ایک پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ہیں، مطلب ان کی ایک اہمیت ہے، تو انہوں نے اگر یہ الزام لگایا ہے تو ادارے کے اندر ہمارا ایک نظام ہے، جس افسر کے اوپر انہیں شک ہے ہم اپنے طور پر محکمہ جاتی طور پر ان کی باقاعدہ انکوائری کریں گے، اور انکوائری کر کے ہم اس الزام کی خود جو ہے تحقیقات کریں گے. یہ اگر بات کی جاتی تو بہت بہتر تھا، لیکن انہوں نے کہہ دی کہ جی حکومت سے کہا کہ حکومت ان کے خلاف اقدامات کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی اس سارے کام کے اندر حکومت تھی. جو کچھ عمران خان کے اوپر ہوا ہے، تو میں تو پہلے سے کہتا ہوں سارا کام ہی اس میں اندر حکومت کا ہے. تو جب حکومت تھی تو پھر دوبارہ اب ادارے کی طرف سے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب ان کے خلاف کارروائی کریں اور حکومت کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں بہت زیادہ اگر بولڈ ہو کر کہوں تو اس کو یہ مقصد لیا جائے گا کہ حکومت کو کہہ دیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ہی کریں جو کر سکتے ہیں آپ، مطلب اگر جو بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کو ایک دفعہ پھر ان کو یعنی کیا کہتے ہیں گرین سگنل نہیں ہوتا اسے کہنا، کہ پھر ایک دفعہ کلین چٹ دے دیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہوا اور نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال ایک ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ان کی ہے، لیکن بہرحال یہ میرے نزدیک جو ہے یہ پریس ریلیز کی DG ISPR نے جو پریس ریلیز جاری کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور آج وہی ہوا، ان کے جب کہا حکومت سے کہ آپ تحقیقات کریں یا جو کچھ بھی کریں یا کارروائی کریں اس عمران خان کے الزام پر، تو آج وہ شہباز شریف صاحب آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جی میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں. عجیب تماشا ہے، یعنی پرائم منسٹر ہو کے وہ مطالبہ کر رہا ہے. ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ پرائم منسٹر جو ہے ڈائریکٹ ایک لیٹر لکھتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے کورٹ کو، اور وہ ایک طریقہ کار ہے اس کا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ آ کر کہہ رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر سپریم کورٹ تحقیقات کرے گی تو معاملات خراب ہوں گے، انشاءاللہ درست ہوں گے. نہیں کہا انہوں نے معاملات خراب ہوں گے. پتہ نہیں وہ کہاں ہوتے ہیں، کون ان کو لکھ کے دیتا ہے، کیا کرتا ہے. بہرحال الفاظ میں اگر مجھ جیسا بھی شخص اگر کوئی گڑبڑ کرے تو کم از کم چلو ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں یار، لیکن آپ ایک پرائم منسٹر ہیں، کم از کم اس کو یا تو ایڈٹ کروا دیتے، کیا کرتے کچھ. آپ کو پتہ ہے کہ 1-2 سیکنڈ کا ویسے ہی 5-7 سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے، لیکن ان کو بس کسی کو کچھ پتہ نہیں. میں نے بتانا یہ جو قومت چل رہی نا، یہ بس ایسے ہی جیسے کہتے ہیں نا وہ اللہ تلے میں چل رہی ہے، کہ بس وہ کون چلا رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. عمران خان 3 حکومتیں غالباً 3 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، اور غالباً آزاد کشمیر میں بھی ان کی حکومت ہے. اگر ناقص علم اگر جہاں کہتے ہیں اگر نہ ہو تو یوں آپ سمجھ لیں کہ 4 جگہ حکومت ہے ان کی، یعنی 3 صوبے اور 1 کشمیر. تو اس شخص کی جو ہے ابھی تک FIR درج نہیں ہو رہی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو آدمی یا جو لیڈر جس کی کہ پاکستان کے 4 یعنی 3 صوبے، ایک سمجھو میں آزاد کشمیر کو بھی صوبہ ہی کہہ لیتا ہوں فی الحال یہاں بات کرنے کے لیے، چلو 4 صوبوں کے اندر ہم آزاد کشمیر کو فی الحال کہہ لیتے ہیں، صوبہ ہی پاکستان کا سمجھ لیں، حصہ ہے نا. چلے آزاد کشمیر ہے تو پاکستان کے آئین کے ساتھ ہے نا، مطلب وہ بھلے علیحدہ ہے، لیکن ایک قسم کی اگر 4 صوبوں میں ان کی حکومت ہے تو اس شخص کی FIR اگر درج نہیں ہو رہی تو پھر ایک عام آدمی کا کیا ہوگا.
یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور کیوں نہیں ہو رہی اتنے حکومت میں ہونے کے باوجود؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حکومت کوئی اور چلا رہا ہے، مطلب حکومت کی باغ دوڑ کسی اور کے ہاتھ میں. اب دیکھیں یہ اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور ایک بات جو عمران صاحب کے قاتلانہ حملے کے حوالے سے میں نے کل بھی کہی تھی، اور وہ آج جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جس سے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے جو ہے قاتلانہ جو حملے کے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ سامنے آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ثبوت جو ہے نا چھپائے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ ایک شخص اور ہلاک ہوا ہے، اس کو بیچارے کو گولی لگی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. غالباً معظم گوندل یا کچھ اس قسم کا نام تھا، معافی چاہتا ہوں اگر نام میں غلطی ہو. تو وہ اس کو جو ہے آج صبح انہوں نے سپرد خاک کر دیا گیا. بھائی کم از کم اس کی، جیسے میں نے کل شام کو بھی ایک جگہ یہ کہا کہ جو جن کو گولی لگی ہے، اور میں نے کل اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ جو شخص کو پکڑا ہے انہوں نے، بیسکلی وہ قاتل نہیں تھا، وہ بنیادی طور پر کور کرنے کے لیے رکھا گیا تھا قاتل کو. اگر یہ صحیح معنوں میں تحقیقات ہوئی نا کسی نے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہی بات ہوگی. اس شخص کو جو پکڑا ہے نا انہوں نے، یہ اس کو صرف اس لیے رکھا گیا تھا کہ جس شخص نے عمران خان پر گولی چلائی تھی اگر وہ شخص پکڑا جاتا تو اس سے پھر ان لوگوں کا پتہ لگ سکتا تھا. تو لہٰذا اس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ اس نے اسی سمت میں اس شخص کو نشانہ بنانا تھا جو کہ مین سنائپر تھا. ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے وہ نکل کے بھاگ گیا، وہ نہیں پکڑا گیا. انہوں نے جو پھر ان کو کہا گیا ہوگا سیکنڈ یہ کہ بھائی وہ نکل کے بھاگ جائے یا حالات خراب دیکھیں، تو آپ نے دوسرا اٹیمپٹ پھر آپ نے کرنا ہے، یا جو کرنا ہے، جو بھی جیسے بھی کرنا ہے، جو ایک ان کا پلان رہا ہو تو تحقیقاتی ایجنسیاں کریں گی. لیکن وہ جو معظم صاحب جن کو آج سپرد خاک کر دیا ہے، کم از کم ان کے جسم کے اندر جو ظاہر ہے گولی لگنے سے مرے تھے نا، تو ان کی وہ گولیاں تو نکال کے دیکھنی تھیں. کم از کم ان گولیوں کو جو ہوتا ہے نا، ان کا بھی ایک فرانسک کرانا چاہیے تھا کہ یہ جو بندہ پکڑا گیا ہے اس کے پسٹل سے چلی ہے یا کوئی ایک دوسری جو ایک ہے بڑی جو 2 جگہ دوسری گولیاں نکلی ہیں، وہ گولی تھی کون سی تھی، کچھ کسی چیز کی شناخت نہیں ہوئی اور اس کو فوری طور پر دفنا دیا گیا. وہ معاملہ سمجھیں وہ بھی ختم ہو گیا. تو یہ سارے معاملات جو ہے نا، جو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ معاملات جو ہے نا الجھ رہے ہیں، بلکہ جسے کہتے ہیں نا سلجھانا، سلجھ نہیں ہے بلکہ الجھ رہے ہیں. اور یہ سارے معاملات جو ہو رہے ہیں نا، یہ اسی لیے ہو رہے ہیں جو میں آپ کو ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ سارے معاملات جو ہے نا، یہ سب سارے کے سارے معاملات جو ہے نا، یہ جتنے آپ کو چھوٹی موٹی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اعظم سواتی صاحب کی ویڈیو، کسی سیاستدان کے اوپر قاتلانہ حملہ، اور بہت سارے معاملات، جتنے بھی سارے معاملات ہیں، یہ اگر سب چیزوں کو اگر اکٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک ہی پکچر نظر آئے گی، اور وہ پکچر یہ ہوگی کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا. اور وہ پاکستان کو غیر مستحکم کیا جا رہا ہے خطرناک طریقے سے. ریاستیں غیر مستحکم کی جاتی ہیں، وہ اکنامیکل طریقے سے بھی ہوتی ہے، معاشی طریقے سے، لیکن ہماری ریاست کو کئی سطح پہ غیر مستحکم کی جا رہی ہے. فوج کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ فوج کے امیج کو بھی بہت زیادہ بگاڑا جا رہا ہے. فوج کے خلاف سرے عام نعرے لگ رہے ہیں. کہیں نہ کہیں ہماری جو ایک مسلم لیگ نواز کا تو ایک وتیرہ رہا ہے نا فوج کے حوالے سے، تو وہ جو جماعتیں یا جو لوگ ہیں جو فوج کے خلاف رہے ہیں، انہوں نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے اور بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ پلانڈ اور انجینئر طریقے کے ساتھ عوام کو اور فوج کو لا کے کھڑا کر دیا. باقاعدہ یہ سارے معاملات، اور یہ جو ہوئی ہے، میں نے آپ سے کہا نا، یہ جو ویڈیو آئی ہے اس کے اندر بار بار فوج کا نام لیا جا رہا تھا، آئی ایس آئی کا. بھئی آئی ایس آئی نے اگر لانی تھی تو آئی ایس آئی اگر ہوتی آئی ایس آئی کے پاس، میرا خیال ہے تو آئی ایس آئی دکھا کے ان کو دکھا دیتی سواتی صاحب کو کہ جناب یہ ہمارے پاس آپ کی ویڈیو ہے، اور آپ بھئی اگر آپ دوبارہ عمران خان کے ساتھ گئے، آپ یا تو خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، سمجھ گئے، ورنہ ہم یہ چلا دیں گے. لیکن آئی ایس آئی کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی. یہ بنیادی طور پر فوج کو بدنام کرنے کے لیے اور ملک میں کیوس پیدا کرنے کے لیے کسی سیاسی پارٹی کا، اور آپ لوگوں کو سب پتہ ہے کہ اس قسم کی حرکتیں کون سی سیاسی پارٹی کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سیاستدان جو ہے، میں کل بھی اپنے کہا اور میں اپنے اس پہ قائم ہوں کہ یہ سارے سیاستدان بکاؤ. اب آپ دیکھیے، وہ آج بڑی مزیدار آپ کو ہنسی آئے گی سن کے، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے تمام حدیں پار کر رہا ہے، ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے قومی اداروں کو برا کہا جا رہا ہے. یار میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جہاں یہ بیٹھا تھا، جس شخص یہ بات کر رہا تھا، اس کو لوگوں نے پھر باہر اس کو نکلنے کیسے دیا کہ اس سے یہ پوچھے کہ تم وہ شخص ہو جس نے یہ کہا تھا کہ میں ان کے اداروں کی میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اس شخص نے، زرداری نے کہا تھا فوجی جرنیل کو کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم تو 3 سالوں کے لیے آتے ہو، ہم ہمیشہ یہاں پہ رہیں گے. آج وہ شخص کہہ رہا ہے کھڑا ہو کر کہ جناب وہ شخص جو ہے حدیں پار کر رہا ہے، اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے، ہم برداشت نہیں کریں گے. میں یہی تو لوگوں سے کہتا ہوں، میرے وی لاگ کا مقصد میں لوگوں کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھیں
صرف عمران نے تو عمران کا تو فرض پورا کر دیا، وہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی رہا، لیکن قوم کو خود بھی کھڑا ہونا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس شخص سے کوئی یہ پوچھے، قوم پوچھے، ان کو رستے میں روک کے ان کو جوتے مارنا چاہیے کہ کل تک تو تم نے یہ کہا تھا، تم تو سب سے پہلے ناقد تھے، آج تم کیسے آ گئے؟ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سارا معاملہ جو ہے نا بنیادی طور پر یہ سب جو ہے یہ کسی کے لیے، یہ ڈکی ٹامی ہیری جتنے بھی ہیں نا، یہ سب کسی کے پلانٹڈ ہیں، خریدے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کا اصل مقصد یہ ہے پاکستان کو ایک ناکام ریاست بنانا، فوج کو اور عوام کو آپس میں لڑوا دینا، اور لڑا کے ان کے مقصد کا حصول، کیونکہ میں نے آپ کو بات پہلے بھی بتائی تھی کہ پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے، ہمارے پاس نیوکلیئر آرسنل ہے، ہم پر حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ فرسٹ اٹیمپٹ کی ہم نے تو بات کی بھی ہے نا، لیکن اگر جب ظاہر خراب ہو جائے گا دوسرا کوئی آئے گا تو سیکنڈ تو پھر ہم مجبور ہو کے کریں گے ہی کریں گے۔ تو ان کو جو ہمیں غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں نا، ان کو خطرہ ہے کہ ان کے پاس پٹاخے ہیں، چھوٹے ہی چلا نہ دیں، تو اس لیے وہ ہمیں اندر سے ہی مار رہے ہیں۔ یہ بات مطلب یہ کیوں نہیں لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے غلطی ہوئی، میں مانتا ہوں، ایک انہوں نے رجیم چینج کیا، اور رجیم چینج کرنے کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کے پیچھے سارے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے امریکہ اور یہ اس کی زر خرید جو ہیں پولیٹیشنز ہیں۔ اب وہ آپ دیکھیں کہ میں نے کہا کہ جو طریقے کے، اب یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس ریلیز دی، بھائی کیوں دی؟ اس کے پیچھے دیکھیں نا، اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فیصل صاحب، مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھائی میں اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتا، میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ فوج جو ہے نا وہ بیسیکلی ہمارا ادارہ ہے۔ اگر باجوہ صاحب کی، عمران کی اگر آپس میں اگر کوئی ہے آپس کی، یا باجوہ صاحب کا یا باجوہ صاحب کے ساتھ 2-3 جنرلز کا اگر کوئی معاملہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پورا ادارہ ہی وہ مطلب اس طرح سوچ رہا ہے۔ بارہا میں لوگوں کو سمجھاتا رہا ہوں، لیکن لوگ پھر وہی بات کرتے ہیں۔ اگر ایک سپریم کورٹ کا ایک جج، مثال کے طور پہ کھل کر کہتا ہوں، قاضی عیسیٰ اگر عمران خان کے خلاف اگر کوئی سوچ رکھتا ہے یا ان کے ذہن میں اگر کوئی چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری سپریم کورٹ ہی عمران خان کے خلاف ہے۔ تو اسی طرح ہر ادارے کا ہوتا ہے، تو ہم براہ راست ہم ادارے کو نہیں کہتے۔ اور پھر آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ادارے جو ہیں اس وقت بہرحال ادارے ہیں، لوگوں مجھے پتا ہے پاکستان میں سب کچھ جو ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہوتا ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس وقت جو لوگ ہیں، جو کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، اس سے تو ملک کا نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اب سب کو معلوم ہے ساری چیز، اور اس کے لیے فیسیلیٹیٹر کون بنے ہیں؟ یہ پولیٹیشنز بنے ہیں، اور یہ آج اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے فیسیلیٹیٹر ہیں، کل یہ ہو سکتا ہے کسی دوسری اسٹیبلشمنٹ کے لیے فیسیلیٹیٹر بنے۔ تو بنیادی طور پر کہنے کا میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو ہیں یہ سیاسی حکومتیں جو ہیں آپ کی جو اس وقت موجودہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ پرابلمز کریٹ کر رہی ہے، اور یہ بین الاقوامی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنا ہوگا، یا وہ سمجھ رہے ہوں گے۔ یہ صرف عمران خان کے لیے یا پاکستان کے لیے پرابلم کریٹ نہیں ہو رہی، یہ صورتحال جو انہوں نے بنایا ہوا نا، ابھی صورتحال جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، وہ آنے والا جو چیف ہے نا ہمارا، اس کے لیے بھی بڑی پرابلم کریٹ کر، اس کے لیے بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہے ہیں۔ یہ حالات اتنے خراب کر کے، فوج کے خلاف نفرت پیدا کر کے، آنے والے چیف کے لیے یہ بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہے ہیں۔ کون بچھا کے جا رہے ہیں؟ یہ آپ کی پاکستان مسلم لیگ نواز، جس کا کہ ایک ماضی رہا ہے فوج کی دشمنی میں۔ تو بہرحال ایک یہ صورتحال ہے عمران خان کے گرد جو، اچھا میں نے ایک دفعہ یاد ہے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان کا اور جو ٹرمپ کا نا معاملہ بالکل ایک جیسا ہی ہے، وہ بالکل ایسے ہی جس طرح عمران خان کو پکڑ رہے ہیں توشے خانے کے اندر، وہ ٹرمپ کے اوپر بھی توشے خانے میں آ گیا کہ اس نے ایک گھڑی اور پتہ نہیں ایک لاکٹ اور پتہ نہیں کیا چیز اس نے غائب کر لیا، کوئی پیسے نہیں دیے اور وہ غائب۔ ایگزیکٹلی جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کی جو ڈیپ اسٹیٹ کر رہی ہے، چند ڈیپ اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں بنیادی طور پر وہ جو کام کر رہے ہیں، وہی کام جو ہے نا کچھ اسی طرح کا عمران خان کے خلاف یہاں پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بائیڈن صاحب عمران کے خلاف ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ تو کہہ بھی چکے ہیں۔ بائیڈن صاحب نے تو ایک بڑی مزے کی بات یہ کر دی، انہوں نے جو ایلون مسک ہے اس کے لیے کہا ہے کہ وہ ایلون مسک بالکل پاگل آدمی ہے، اس نے اتنا پیسہ لگا دیا ٹویٹر کو خریدنے کے لیے، اور کہنا ہے ٹویٹر وہ کمپنی جو ساری دنیا میں جھوٹ پھیلاتی ہے۔ تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کیا حالات ہیں۔ بہرحال ساتھ یہ ہے کہ روس اور یوکرائن کا معاملہ جو ہے ابھی چل رہا ہے، اور یوکرائن اس وقت تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہا ہے، کیونکہ پوری سپورٹ ہے، G7 نے کہا ہے کہ ہم پوری سپورٹ کریں گے۔ تو معاملات جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب میں کل انشاءاللہ ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا جو بھی یہاں کی بین الاقوامی صورتحال ہے۔ بہرحال یہ کہ حالات جو ہے نا آہستہ آہستہ کہیں سے بھی مجھے سدھارنے کی امید نظر نہیں آ رہی۔ ہر جگہ سے، خواہ پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر، مجھے چاروں طرف حالات جو ہے نا خراب ہوتے ہی نظر آ رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا تجزیہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔